السلام علیکم دوستو. یہ 1982 کی بات ہے کہ سمندر کے کنارے ہم دو دوست بیٹھے پلان کر رہے تھے سمندر کا پانی ناول جو 1986 میں چھپا اس کے بارے میں. تو وہ دوست بھی رائٹر ہے، پوئٹ ہے، شارٹ سٹوری رائٹر ہے، ناولسٹ. تو یہاں کے وینکوور کی یونیورسٹی BC برٹش کولمبیا کی یونیورسٹیز میں ان کی بکس پڑھائی بھی جا رہی ہیں. امپورٹنٹ آدمی ہیں کافی اب، لیکن تب تک وہ انہوں نے کچھ لکھنے کا ایسا سیریسلی پلان نہیں کیا تھا، مضامین وغیرہ لکھتے تھے اخبارات میں. تو بہرحال بہت پڑھے لکھے، بہت میں ان سے متاثر ان کے مطالعے سے. تو انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کس طرح کا ناول لکھنا ہے، کیونکہ تعلیم بہت تھی، اسٹڈیز بہت تھیں اور بڑے اسٹینڈرڈ کی اسٹڈیز تھیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے تو ہر سبجیکٹ میں ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کی انہوں نے ٹاپ کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. تو مجھے انہوں نے یہ سوال کے ساتھ یہ کہا، مثلاً یہ کہ ادھر چائنا میں یہ کتابیں لکھی گئیں، ایران میں یہ کتاب لکھی گئی، افریقہ میں یہ کتابیں لکھی گئیں، یورپ میں یہ لکھی گئی ہیں، اسی طرح مختلف جگہوں کی گنوا کے انہوں نے تو کہا کہ بھئی آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میں تو ایسا کچھ پڑھا لکھا زیادہ میں نے اسٹڈیز سے مطمئن نہیں ہوں میں بالکل. تو لیکن ایک بات طے ہے میرے لیے کہ میں کسی مشہور رائٹر کا ناول یا شارٹ سٹوریز نہیں لکھنا چاہتا، میں فیاض ظفر کا ناول لکھنا چاہتا ہوں. تو وہ فیاض ظفر کا ناول لکھنے کے لیے میں نے بہت کچھ یہی سوچا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں مجھے وہی لکھنا ہے. اور اس میں ایک دو باتیں ایسی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بہت کچھ سوچا اور میں نہیں کر پایا، ناکام ہوا وہ کرنے میں. وہ امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے. تعریفوں والی باتیں تو ہم نے کر لیں اور بھی جگہ میں نے کی ہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے بھی، یا تھوڑا بہت جو مجھے خود پہ اطمینان ہے اس کے بارے میں. تو اب یہ جو میں نہیں کر پایا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے ناول کا کہ اچھا یہ میں نے کہہ تو دیا کہ میں فیاض ظفر کا ناول لکھنا چاہتا ہوں. وہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن پھر کیسے فیاض ظفر کا ناول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سارے ماحول سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان ہواؤں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آسمان پر چمکتے ستاروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سمندر کی لہروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر کے خزانوں کا سوچے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ان موسموں کے تغیر و تبدل کے حوالے سے ہم اس کے بغیر یعنی کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ خوبصورت چہرے جو چلتے پھرتے ہیں ہم ان کے اثر کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ جو کتابیں جو ناول لکھنے کا سوچتے ہیں، یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی ہماری شخصیت الگ کیسے رہ سکتی ہے کہ ہاں جی صرف فیاض ظفر کا ہی ناول ہوگا تو وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہوگا اور یہ چیزیں نہیں اس میں شامل ہوں گی، ان کا اس طرح سے اثر نظر نہیں آنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کوشش کی گئی اور کچھ اپنا پن اس میں شامل کرنے کی اپنے تئیں جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا. جو میں ابھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بالخصوص ان دنوں میں بہت سی اور کتابوں کے علاوہ یہ میلون کارنر ان کی ایک کتاب تھی، اس سے میں بہت زیادہ متاثر تھا. اس سے پہلے میں انٹرپریٹیشن آف ڈریمز پڑھ چکا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ٹینگلڈ ونگس. میں اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ مجھے یوں لگتا یعنی متاثر ہونے سے مراد یہ کہ میں نے اس وقت پڑھ کے جتنا میری سمجھ میں آیا یا جو کچھ میں نے اس سے اخذ کیا یا اس اثر جس وجہ سے ہوا میرا مجھ پر، تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز سے میں کہتا تھا اس کتاب کو اتنا پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا. وہ کتاب دراصل انسانی رویوں کی بایولوجیکل روٹس پر بحث کر رہا تھا.
اور یہ ٹینگلڈ ونگ، دا ٹینگلڈ ونگس، یہ اس کا نام تھا. یہ 1982 میں میرا خیال ہے چھپا ہے. تو انہی دنوں کی بات ہے، تو وہ کافی چرچا تھا اس کا. تو اس میں یہ جو بایولوجیکل ہماری، جسے میں انر گلیکسی بھی کہتا ہوں، ہمارے جو اندر کی دنیا ہے، کہکشائیں ہیں یہاں پہ، مختلف طرح کے خیالات یہاں پر پنپتے ہیں، مختلف سے سسٹمز ہیں ان کے. اور اس میں ان دنوں بہت اپیل کر رہی تھی یہ بات مجھے کہ ان رویوں کا کیا تعلق ہے، اور اس میں ریج ہے، لو ہے، انتقام ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں. وہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے جذبے ہیں جو بایولوجیکل روٹس ان کی کہاں ہیں، اور یہ روٹس جو ہیں یہ ایک شخصیت کو تعمیر کرتی ہیں. اور یہ شخصیت جب تعمیر ہوتی ہے تو وہ دراصل انہی کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور وہ تب تک نہیں کامیابی سے وہ شخصیت یا ایک مؤثر طریقے سے شخصیت تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ایک بیلنس نہ ہو. تو یہ بیلنس جو ہے، یہ مختلف انسان کے جذبے ہیں، جو جبلتیں ہیں، جو یہ ساری چیزیں انر گلیکسیز سے ہی پھوٹتی ہیں. تو انسپریشن ناول کے حوالے سے اس لیے ہوئی کہ میرے نزدیک ناول بھی ظاہر ہے زندگی ہے، مختلف پہلو ہیں زندگی کے، جہاں پر لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، محبتیں ہیں، فساد ہیں، حکومتیں ہیں، اور بہت کچھ. تو اب اس میں حکومت، یہ انسانی معاشرے میں ایک بیلنس کیسے ہونا چاہیے. یہ اگر یہ گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، گلیکسی کے ایک کامٹ میں رہتے ہیں، ایک اس دنیا میں رہتے ہیں، ٹیریسٹریل ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے انفلوئنس میں ہم چل رہے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم انر گلیکسی کی چلیے کہہ لیجیے اس کی اسٹڈیز کرتے ہیں تو بہت کچھ وہاں سے بھی ملتا ہے. اور جب ان میں ایک بیلنس ہوگا تو ایک صحت مند انسان بنے گا، مرد ہو یا عورت، جو کہ ایک اچھے شہری کی یا ایک اچھے فرد کی حیثیت سے دنیا میں اٹھ بیٹھ سکتا ہے. تو اسی طرح سے معاشرے میں بھی کہ ایسی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے یا ہیں جنہیں ہم ایکسپلور کریں اور اسے ہم ایک بیلنس میں لانے کی کوشش کریں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو گئے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاقی حوالے سے ہو، چاہے روزمرہ ثقافتی حوالے سے ہو. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملا کر تو ایک کہانی اس میں پرونی چاہیے. لیکن میں اپنی معاشی مصروفیات کی وجہ سے، کہ جسے ہر مہینے گھر پیسے بھیجنے ہوتے تھے، یہ ضروری ایک میری مصروفیت کا پہلو تھا، اور دیگر معاملات ایسے تھے کہ میں اتنا وقت نہیں دے سکا سارا کچھ کرنے کو. اور وہ ایک بنیادی میرے نزدیک ایک تھا کہ میں اس طرح کی کہانی بناؤں گا جس میں انسان کی، جس طرح سے انسان کے اندر کی دنیا جو ہے وہ صحت مند ہو، اس کے مختلف پہلو تو ایک مؤثر شخصیت بناتے ہیں. اسی طرح معاشرے کے وہ ایک طرح کے کہہ لیجیے کہ انگریڈینٹس جو ہیں ایک اچھے معاشرے کے، ایک مضبوط معاشرے کے، وہ ان کی جھلک آنی چاہیے. لیکن چونکہ ایسا معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا جس کی میں نے کہانی لکھی، تو وہ مجھے اسی طرف لے کے گئی کہانی، وہ کردار مجھے اسی طرف لے کے گئے جو کہ اس ایک بیلنسڈ معاشرے میں موجود نہیں تھیں باتیں، اسی طرف لے کے گئی. اور باوجود اس کوشش کے، یہ چاہنے کے باوجود کہ میں اس طرح کا ناول لکھوں جس میں ایک بیلنس سوسائٹی کی بات ہو، جس میں ایک توانا جسم کی بات ہو، جس میں ایک توانا معاشرے کی بات ہو، جس میں ایک توانا ملک کی بات ہو، جس میں ایک توانا دنیا کی بات ہو جس میں انسان بستے ہیں، وہ میں نہیں کر پایا کیونکہ میں خود بلانگ کرتا تھا جس معاشرے میں، جس دنیا سے، جس ملک سے، جن کیفیات سے میں گزرتا تھا، یا جس معاشرے سے یا جن سیاسی حالات سے گزر کے دیکھتا تھا کہ میرے ساتھی گزر رہے ہیں، اس میں ان کا انجام وہی ہوا جو اختر کا، سمندر کا پانی کا ہیرو جو ہے وہ بالآخر نامعلوم طاقتوں کے ذریعے
نامعلوم حالات میں پھنس کر تو اب اس کا اختتام ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میری سوچ کی، ایک میری ایموشنل اور آپ سمجھ لیجیے کہ ایک انسپریشن تھی میری، جو ایک خیال کی یا امیجنیشن کی. میں اس پر وہ ایکسپریشن میرا جو ہے وہ کہانی کی بنتر کے حوالے سے وہ پورا نہیں اتر سکا، اور ان چیزوں کا، ان حالات کا، ان واقعات کا شکار ہو گیا جو کہ دراصل ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور وہیں پر جہاں جہاں میرے کردار مجھے لے گئے، میں انہیں انجام تک اسی طرح سے پہنچا پایا جیسے انہوں نے اپنے اثر سے، اپنے زور سے، اپنی توانائی سے کہانی کا رخ جس طرف پھیرا. اس میں نے کوشش کی ہے کہ وہ بدیانتی نہ ہو، لیکن ایک امیجنیشن کو پر پورا اترنے میں ناکامی مجھے اب بھی اس ایک تسلیم میں کرتا ہوں اپنے سامنے جب سوچتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بھی بیان کرتا ہے، یہ میں بالکل مختصر کروں گا، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے زیادہ کہنے کی اور باتیں بھی 1-2 ٹاپک سوچے تھے، لیکن وہ نیکسٹ میں انشاءاللہ ویڈیو میں. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو بھی میں ایک اور بات جو ہے نا شامل کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ یہیں پہ بات ختم کر دینا چاہتا تھا پہلے. وہ یہ کہ ہم جب لکھتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، جن مراحل سے گزرتے ہیں، جو اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم نہیں چاہتے، جو پسند کرتے ہیں، جو پسند نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں بیک وقت ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن قلم پر کیا آتا ہے؟ قلم پر بہت کم چیزیں آتی ہیں. میں کیا چاہتا تھا کہ الفاظ کے بعد جو چیزیں ہم نہیں لکھ پاتے، کچھ ایسا لکھائی کا طریقہ ہو کہ جو چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، وہ شامل ہونی چاہیے. یعنی وضاحت میں شامل ہونی چاہیے، کہانی کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، تاکہ الفاظ کی ادائیگی اپنی جگہ پر اور حقیقت جو ہے اندر کیا چل رہا ہے ہمارے، وہ بھی ساتھ ساتھ عیاں ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے ہمارے. تو میں نے بات کو، مجھے پتہ ہے کہ ابھی میں اسی طرح بات کروں گا تو اور وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، تو میں نے کچھ لکھ لیا، تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ میں یہ چاہتا تھا، جیسے میں نے لکھا وہی: سمندر کا پانی میں ادا کیے گئے الفاظ کی تہہ میں چلنے والے تاثرات، جو دراصل ہماری سوچ اور فطرت کی نمائندہ ہیں. ذہن کی مثبت اور منفی کاوش ہمارے اس نمائندہ کو لفظوں میں ادا کرنے کی صلاحیت ہے. اس نمائندہ کی حقیقت اور ذہنی اثر سے ظہور پذیر ہونے والے الفاظ میں ایک خلیج حائل ہوتی ہے. میں اپنے ادبی اظہار سے اس خلیج کے دونوں تاثروں کو یکجا کر کے رابطے کی اصل تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر افسوس مجھے اس کام کے لیے درکار مطلوبہ وقت نہ مل سکا. میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.